کہ ایجیکس بعض اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. ایجیکس بیسیکلی جو ہم نے رن کیا وہ تو بہرحال سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم HTML کے پیج پر رہتے ہوئے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ کرنا چاہتے ہیں. HTML کے پیج پر رہتے ہوئے ہی ہم ڈیٹا شو کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ہم نے آپ سے کی. اس کے لیے جس ترتیب سے میں نے آپ کو پڑھایا اس ہی ترتیب کی بات دوبارہ کر لیتے ہیں. ہم نے یہ بات کی کہ ایک ٹیکسٹ باکس ہے، اس ٹیکسٹ باکس میں جب آپ کوئی کی بورڈ کی کی پریس کر کے اپ کریں گے تو فنکشن کال ہو جائے. اب اس فنکشن میں جو کال ہوگا ہم نے ایجیکس کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ کریٹ کیا. جو چیز آپ کو جہاں پر سمجھ نہ آئے آپ مجھے روک دیں، سوال کریں. صحیح؟ اب میری سپیڈ کافی آہستہ ہے بات کرنے کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے نصیب. تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ ایک کلاس ہے، اس کلاس کا نام ہے XML HTTP ریکویسٹ. اس کلاس کا یہ آبجیکٹ نیو کا کی ورڈ ہے. اب اس لائن کے چلنے کے بعد اس والی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہو. جتنا بھی کام ہونا ہے وہ اس آبجیکٹ کے ذریعے سے ہونا ہے. اس آبجیکٹ تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بات کریں، پھر آگے چلیں. اب یہ آبجیکٹ کرتا کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ کہتا ہے کہ دیکھیے جیسے آپ نے کسی دور میں کوئی بھی فارم بنایا ہوگا، مثال کے طور پر انسرٹ فارم ہے یا کوئی بھی فارم ہے، اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں فارم جب بنایا جاتا ہے شکریہ. فارم جب بنایا جاتا ہے اس کا رول یہ ہے، اس میں ایک بٹن ہوگا لازمی سب میں. وہ بٹن بتانا ہماری مجبوری ہے. یہ بٹن پریس ہوگا تو کیا کال ہوگا؟ ایکشن والا پیج. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ایکشن والا پیج کال ہوگا تو ٹیکسٹ باکسز میں جو ویلیوز ہوں گی وہ تمام تر ویلیوز ہم اس والے پیج پر ایکسیس کریں گے. اوکے ہو گیا؟ ہمیشہ ایک فارم ہوگا، سبمٹ کا بٹن ہوگا. جب یہ بٹن پریس ہوگا تو ایکشن والی ڈیسٹینیشن کال ہوگی. تمام تر ڈیٹا جو اس والے فارم میں ہے وہ اس والی ڈیسٹینیشن پر
سینڈ ہو جائے گا. جہاں تک سب کو بات سمجھ آتی ہے. کوئی ایک بھی ایسا ہو جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ روک کے پوچھ لے، پھر آگے چلے گا. جی اب ایجیکس میں ہمارے ساتھ ایک نیا پرابلم ہے. اس پرابلم کو میں یہ کہوں گا ایجیکس میں ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس میں دوسرے پیج پر جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارا کنٹرول کہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن ایجیکس میں تو ہم نے فاسٹ ہونے کی وجہ سے اپنے ہی پیج پر رہنا ہے. کلیئر ہے؟ ہم دوسرے پیج پر نہیں جائیں گے تو ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا. جب دوسرے پیج پر نہیں جانا تو سبمٹ کا بٹن آپ کو کوڈنگ کے ذریعے سے بنانا پڑے گا. جس ڈیسٹینیشن کے پی ایچ پی پیج پہ جانا تھا اس کا ایڈریس آپ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑے گا. صحیح؟ تو یہی کام ہم نے یہاں پر کیا. جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں، یہ دیکھیے، تو ہم نے کہا سینڈ. جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو ڈاٹا سینڈ ہوتا ہے، وہ ہم نے کوڈنگ کے تھرو لکھ دیا. اب یوں سمجھے کہ ہم نے بٹن پریس کر دیا اس والی لائن میں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بٹن پریس ہو گیا. جب بٹن پریس ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے بتائیے میں نے کون سی ڈیسٹینیشن پر جانا ہے. اب ڈیسٹینیشن ہم نے بتائی نہیں، وہ بھی ہمیں بتا دیں. ہم نے کہا اس والے پیج پر جانا ہے، جو بھی اس کا نام ہے ڈاٹ پی ایچ پی. اس نے پوچھا میتھڈ کون سا ہو. گیٹ اس لیے میں دیا ایز پوسٹ نہیں دیا کہ پوسٹ ڈیٹا کو ہائڈ کر کے لے کے جاتا ہے، چھپا کے. اور ایجیکس میں جو گیٹ ہے وہ بھی ڈیٹا کو ویسے ہی لے کے جاتا ہے جیسے پوسٹ لے کے جاتا ہے. اور گیٹ کا میتھڈ پوسٹ کی نسبت فاسٹ ہے، لہٰذا ہم نے گیٹ لکھ دیا. اب آپ مجھ سے سوال کریں اگر ہم فارم کے اندر بھی گیٹ لکھ دیں تو لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. صرف یہ ہوگا کہ ڈیٹا آپ کو براؤزر کی ایڈریس بار میں آپ کو ڈیٹا، یہ براؤزر ہے، اس کی جو ایڈریس بار ہے یہ والی، یہاں پہ آپ کو ڈیٹا لکھا ہوا نظر آئے گا. سیکیورٹی 0 ہو جائے گی، بس یہ فرق پڑے گا. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہم نے ڈیٹا سینڈ کر دیا. بتائیے ڈیٹا جو تھا، آپ کہیں گے جناب ڈیٹا ابھی ہم نے بظاہر سینڈ کیا ہے، حالانکہ T1 اندر جو ڈیٹا ہے وہ بھی ہم نے ایکسیس نہیں کیا مارا. لیکن جو ڈیٹا ہم سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس والے پیج پر چلا جائے گا. اس والے پیج سے ایک رسپانس جنریٹ ہوگا. جب اس والے پیج سے وہ رسپانس جنریٹ ہوگا، اب وہ واپس ہمارے اسی پیج پہ ajax2.html جس پہ ہم موجود ہیں رسپانس واپس آئے گا. وہاں سے کچھ نہ کچھ ایکو ہوگا، جو ایکو ہوگا وہ یہاں پر پہنچے گا. جب وہ ایکو اسٹیٹمنٹ یہاں پر پہنچے گی جو کہ ہم نے یوزر کو دکھانی ہے، اس کو ہم نے فیچ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو لکھنا ہے. اس کے لیے ہماری ایک مجبوری ہے. کیا؟ ہمیں یہ مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کس وقت سرور نے، اپاچی نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے.
پہلی بات. دوسری بات کہ اگر اپاچی سرور نے ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے تو کیا میرے براؤزر نے ریسیو کر لی ہے؟ براؤزر کون سا ہوتا ہے؟ یہ کروم. یہ آپ کا دو کام ہے. ایک ڈیٹا سرور سینڈ کر رہا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے. دوسرا ہم ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں، اس کو مانیٹر. دو کام کریں. ان دو کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے سہولت دی ہے کہ دو کانسٹنٹس ہیں. اگر ڈیٹا سینڈ ہو گیا اپاچی سے تو اپاچی بیک اینڈ سے اس کی ویلیو ایک کانسٹنٹ ہے سیٹ کر دی جائے گی. اگر براؤزر نے ڈیٹا ریسیو کر لیا تو ایک دوسرا کانسٹنٹ ہے، اس کی ویلیو بھی. اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم اس والے کانسٹنٹ کو مانیٹر کریں گے، مسلسل مانیٹر کریں گے، ہر لمحہ مانیٹر کریں گے. جیسے ہی اس والے کانسٹنٹ کی ویلیو سیٹ ہو گئی تو ہم فوراً ڈیٹا ریڈ کریں گے اور رائٹ کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کام کے لیے میں نے اف کنڈیشن لگائی. یہ وہ ایک اف کنڈیشن ہے. اس کے اوپر میں نے اسے کہا یہ اف کنڈیشن کسی ایونٹ میں چلے گی. ایونٹ کو آپ سمجھتے ہیں؟ کلک ایونٹ ہے، کی اپ، کی ڈاؤن، ماؤس موو، یہ سارے ایونٹس ہیں. میں نے اسے کہا آن ریڈی اسٹیٹ چینج. جس لمحے براؤزر میں چینج آئے، جس لمحے، اب جیسے ہی ڈیٹا آئے گا تو براؤزر میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہر لمحہ ڈیٹا کی ایک ایک بائٹ آئے گی تو براؤزر میں چینج. یہ ایونٹ ہر لمحہ ایسے ہر سیکنڈ میں، سیکنڈ سے بھی پہلے، سیکنڈ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ہر ملی سیکنڈ میں یہ جو میرا یہ ایونٹ ہے یہ براؤزر کو چیک کرے گا، مانیٹر کرے گا. بس کام ہو گیا. جب یہ ایونٹ ہر ملی سیکنڈ میں کال ہوگا تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کانسٹنٹ چیک کرنا ہے. ریڈی اسٹیٹ یہ کانسٹنٹ کا نام. میں نے کہا اگر اس کانسٹنٹ کی ویلیو 4 ہو گئی، ایک دوسرا کانسٹنٹ ہے اسٹیٹس، اس کی ویلیو کتنی ہو گئی؟ یہ ویلیو کون سینڈ کرے گا؟ یہ ویلیو میرے خاطر بیک اینڈ سے سرور اور براؤزر سیٹ کرے گا. زبردست. اگر مجھے یہ دو ویلیو سیٹ مل جاتی ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا میرا ڈیٹا پہنچ چکا ہے. میرا ڈیٹا جب بھی آئے گا تو ایک ویریبل ہے رسپانس ٹیکسٹ، اس کا ایک فنکشن بنا ہوا ہے. میں اس فنکشن کو کال کروں گا رسپانس ٹیکسٹ. اس میں میرے پاس کیا موجود ہے؟ وہ تمام ڈیٹا جو مجھے اپاچی نے سینڈ کیا ہے، یہ تمام تر ڈیٹا آ جائے. دس کا مطلب ہمیشہ یاد رکھنا، تمام آبجیکٹ اورینٹڈ میں دس کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ آبجیکٹ. کرنٹ آبجیکٹ کون سا ہے اس وقت؟ کرنٹ آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے دس. میں نے کرنٹ آبجیکٹ کی کورسپونڈنگ ڈیٹا کو حاصل کیا، کہیں نہ کہیں تو شو کرنا تھا نا، تو میں نے ڈیو بنا لی. میں نے ڈیو کے اندر جا کے اس کو لکھ دیا دس از ٹوٹل ایجیکس، دیٹس آل. اب اس میں ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جو یوزر نے رول نمبر انٹر کیا تھا ٹیکسٹ باکس کے اندر T1 میں نے اس کی ویلیو فیچ حاصل کر لی تھی. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ میں پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. ہم نے T1 کی ویلیو کسی ویریبل میں
حاصل کر رہی. T11 میں وہ ویلیو ہے جو یوزر نے ٹیکسٹ باکس میں لکھی ہے, وہ ہمیں سینڈ کر دی. یہ دیکھ, جب ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اس ویلیو کو کسی ویریبل میں تو ڈالنا پڑے گا نا. یہ ویلیو ہے, ایک ویریبل لے لیا RN, ہم نے اس میں ویلیو ڈال دی. پلس کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ ساری اسٹرنگ ہے. ڈبل کوٹ میں کیا ہوتی ہے؟ اسٹرنگ. اور یہ کیا ہے؟ ویریبل. دونوں کے لیے پلس لگا کے ہم نے کیا کر دیا؟ کنکیٹینیٹ, جوڑ دیا, فیوز کر دیا دونوں کو. دیٹس آل. ہم اسی کوڈ کو ایز اٹ از چلائیں تو یہ اسکرپٹ بھی کال ہوگا PHP کا, ویلیو بھی جائے گی, رسپانس بھی آئے گا, اور انر HTML کے تھرو ڈف کے اندر شو دے. اگر دس ڈاٹ ویلیو آ گئی, آپ یوں سمجھیے آپ کا دیسی کوڈ سے, اگر ویلیو آ گئی از اکول ٹو یس اینڈ دس ڈاٹ اسٹیٹس سینڈ, جیسے آپ چیٹنگ کرتے ہیں ویسے لکھیں, اف سینڈ کر دی از اکول ٹو کر دی یس. اب وہ اگر بھیج دے گا تو آ گئی یس. وہ آپ سے بندہ چیٹنگ کر رہا ہے, آپ سرور سے چیٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے سرور سے کہا ویلیو آ گئی, سرور نے کہا آ گئی یس. پھر آپ نے براؤزر سے پوچھا سینڈ کر, سوری الٹا بولا, آپ نے اس سے پوچھا سرور سے سینڈ کر دی, سرور نے کہا کر دی یس. ہاں بھائی کر دی. آپ نے کہا چلو شکر ہے کام ہو گیا. آپ آئے براؤزر کے پاس, جس کا کیا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ براؤزر. براؤزر ارے براؤزر سے کہا ویلیو آ گئی, براؤزر نے کیا جواب دیا؟ آ گئی. اب آپ کو اطمینان ہو گیا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انر HTML آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا لکھ دو. اب بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے کہا لکھ دو. کہاں لکھ دو؟ مائی ڈف کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی اسپیس ہے, خالی جگہ ہے, وہاں جا کے لکھ دو. رسپانس ٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا آ گیا. اب میں امید کرتا ہوں یہ دیسی کوڈ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیمرہ. کیمرہ مسلسل چیک. آپ نے گیٹ کے باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے. اب آپ سمجھیں, اس میں سے آنا تھا ایک CR نے اور ایک GR نے, مثال کی بات. اب کیمرہ مسلسل چیک کر رہا تھا ہر بندے کا چہرہ, فیس. اب وہ یہاں پر چیک کر رہا تھا if CR آ گیا, اس نے کہا یس. if GR, اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ گئی. اس نے کہا یس. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یس کیا ہے؟ آپ کہیں گے سر یس کا مطلب ہے فلیگ. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا سر یس کا مطلب ہوتا ہے, مجھے مثال انگلش نہیں آتی, یس کا مطلب ہوتا ہے ایک فلیگ نشانی ہوتی ہے, یعنی کہ کام ہو گیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ یس کی بجائے 200 لکھ دیں تو کیا تکلیف ہے؟ GR کا کوڈ کیا ہے؟ 200. اور CR کا کیا کوڈ ہے؟ اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں دونوں کا کوڈ 4 کر دوں تو بتائیں CR اور GR میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اب لاجک سمجھ آئیے. اگلا سوال. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ اب آپ بات سمجھیں, مسلسل چیک ہو رہا ہے, گیٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہے, مسلسل ہر بندے کا چہرہ چیک کر رہا ہے, کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے. اس کو ایونٹ کہتے ہیں, یہ ایک ایونٹ ہے. اب بات کلیئر ہو گئی؟ ایونٹ کا کوئی نام تو ہونا چاہیے نا. ایونٹ کا نام ہے مثال کے طور پر CR GR چیک مسلسل.
یہ آپ کے ایونٹ کا نام ہے. سی آر اور جی آر کو مسلسل چیک کرو. اگر میں اس کو اس عجیب سے نام کو یہ رکھ دوں تب بھی آپ خوش ہیں, اور اگر میں اس کا نام رکھ دوں آن ریڈی اسٹیٹ چینج تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صحیح ہے. سی آر آ گیا, اگر میں اس کی جگہ لکھ دوں ریڈی اسٹیٹ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں لکھوں جی آر آ گئی, اس کی جگہ میں لکھ دوں اسٹیٹس تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کوڈ سمجھ آیا؟ اگر میں لکھوں لکھ دو کی جگہ میں لکھ دوں انر HTML تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں اسپیس لکھ دوں اس کا نام, یا اس کا نام لکھ دوں, کیا نام تھا اس کا, سے لکھا ہو مائی ڈیو, دس ڈاٹ ڈیٹا آ گیا, اس کی جگہ کہ میں لکھ دوں رسپانس. اب بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک میرا نوکر ہے, میں نے نوکر کا آبجیکٹ بنا دیا. نوکر کا کوئی نام ہوتا ہے, میرا نوکر کیا کر رہا ہے؟ وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہے ڈنڈا لے کے, صرف سی آر کو آنے دے گا یا جی آر کو آنے دے گا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو یہ کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں گیٹ کے اوپر ایک اپنا گارڈ یا نوکر کھڑا کروں؟ اجازت نہیں دیں گے. میرے نوکر کا کوئی نام تو ہوگا نا. تو میں اگر اپنے نوکر کا نام رکھ دوں XML HTTP ریکویسٹ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ بے شک آپ اس کا نام مائی نوکر رکھ دیں, میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ دیکھیں میں ہر جگہ اس کو کیا کر دوں گا میرا نوکر. یہ کوڈ بالکل صحیح چلے گا, بے شک آپ چلا کے دیں. یہ کوڈ بالکل ٹھیک چلے گا, مانتے ہیں؟ کیونکہ ویریبل لینا نا, یہ بالکل ٹھیک چلے گا, چلا لیں. کلیئر ہے؟ چونکہ ہم آفیشیل پڑھ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, لہٰذا مجبور ہے ہم میرا نوکر اور اس طرح کے نام نہیں رکھ سکتے. برا لگتا, کل کوئی ویڈیو انٹرنیٹ پہ جائے گی پھر انسلٹ ہوتی ہے, یار کیسے پڑھا رہا ہے. اس لیے ہم تھوڑا سا آفیشیل اچھے ویریبل کے نام رکھتے ہیں. ورنہ جو میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا یہ کوڈ بھی ٹھیک چلتا. اس طرح مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ریزرو ورڈز ہیں, اسٹیٹس, ریڈی اسٹیٹ, ہم نے ان کو یوز کیا. اس کو سیو کرا فائل کو. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا سوال, اگلا سوال پوچھیں. دوبارہ بولیں. ہاں میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا بیٹا. اور یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا بیٹا دیکھیں آپ یہاں پہ جائیں, آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں BZDO. صحیح ہے؟ اس اسٹرنگ کو کاپی کر لیں, واپس آئیں, اسٹرنگ کو پیسٹ کر دیں, جو اس میں فالتو سی اسٹرنگ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. مثال کے طور پر اس سائڈ لے. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کا فولڈر نیم تھا, مثال سرچ آپ نے لکھا. اچھا میں نے زیادہ ڈیلیٹ کر دیا. اس نے اس کو ریزرو اٹھایا ہوا, آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کیا وہ. میں یہاں پہ یہ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں سرچ. اب اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا جو پیج کا نام ہے search.php. اس کے بعد وہ جو آپ نے چیز سرچ کرنی ہے وہ ہے کار. یہاں پہ اگر آپ کار کا مطلب ہے اس نے رول نمبر لکھا 1, رول نمبر 1 آپ نے آگے بھیج دیا. کسی نہ کسی ویریبل میں تو ڈالنا تھا نا. 1 آپ ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں, بتائیں اگر بھیجیں گے تو وہ لکھتا تھا $post, کسی ویریبل کا RN لکھتا تھا, کچھ تو لکھنا تھا نا, تو میں نے RN لکھ دیا. کیا مسئلہ ہے؟ 1 تو کانسٹنٹ ہے تو میں نے اس کی جگہ وہ T1 یا جو بھی اس کی ویلیو تھی وہ لکھ. اب آپ کہتے ہیں نہیں تو ایسے لکھ دو. آپ کہتے ہیں جناب PHP کے ساتھ RN آپ نے جوڑ کے لکھ دیا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی سپریٹر تو ڈالنا ہی ہے نا. تو کویشچن مارک ڈالنا ہے بس, ریزرو. اس لیے میں نے مجبوراً یہاں پر کویشچن مارک لکھا ہے کہ دیکھو یہ دیکھیے یہ ہے میرے پیج کا نام جو ڈیٹا بیس کا پیج ہے.
یہ میرا ویریبل آر این، اس کو میں نے ویلیو دے دی، تو کوشچن مارک میں نے ڈالا اور پلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری اسٹرنگ ہے کوشچن ڈبل اور یہ ویریبل ہے، پلس سے کنکیٹینیٹ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، میں سوال دوبارہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی، میں یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے مجھ سے نہیں کیا، میں خود ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا سر نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی نے کرلی بریسز کے بعد بھی سیمی کولن لگایا، اگر یہاں لگایا تو یہاں کیوں نہیں لگایا، تو پھر یہاں لگایا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں لگایا؟ کتنا پیارا سوال ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ دیکھیے میں نے آپ کو اس کی وجہ سے بتائی تھی، اگر میری ریکارڈنگ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی، میں نے آپ کو اس کی بڑی پیاری وجہ بتائی تھی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا جناب یہ دیکھیں آن ریڈی اسٹیٹ چینج، یہاں پہ میں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اے بی سی کچھ نہ کچھ لکھا ہے، مثال یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی سیمی کولن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر میں سیمی کولن آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ میں نے سیمی کولن لگا دیا، میری اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قدرتاً میرے ساتھ ایک یوں سمجھے کہ ایک پرابلم آئی ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی پہلی دفعہ زندگی میں وہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، وہ فنکشن تھا۔ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا۔ ایک ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ، ایک ہوتا ہے فنکشن۔ اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو ختم ہو جائے، جیسا کہ ختم ہو گئی ہے۔ فنکشن، اب میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا، آپ کو یاد ہے میں نے ایسے لکھا تھا فنکشن، یاد آیا؟ فنکشن کا اسٹارٹ اور فنکشن کا، تو جب میں نے اس میں سے انٹر کیا تو ایسا ہو گیا، کلیئر ہو گئی بات۔ اب اس کے اندر میں نے کیا لکھ دیا، فلاں ڈاٹ آن ریڈی اسٹیٹ چینج اور فلاں 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 فلاں، اس لیے یہ ایسا ہو گیا، ورنہ کبھی بھی کرلی بریسز کے بعد سیمی کولن نہیں آتا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں اگلا سوال۔ جی پوچھیے۔ جی اب جب میں نے یہاں سے ویلیو سینڈ کر دی، ویلیو کا نام تھا آر این، میں ٹیکسٹ باکس کا ڈیٹا جا رہا تھا آر۔ اب میں اگلے پیج پہ گیا، اس نے سب سے پہلے آر این لکھا، گیٹ کے تھرو ڈیٹا کو حاصل کیا، صحیح ہے؟ اس کے آگے کا کوڈ آپ مڈ کے پیپر میں بھی تیار کر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں، سمپل کیوری لگائی، ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوئے، آر این لکھا، ڈیٹا کو فلیش، ایکو کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کو سینڈ کیا، ایکو کا مطلب ہوتا ہے لکھا، وہ جمع جا کے میں لکھ دیا۔ یہ تمام تر کوڈ پرانے والا ہے، صرف ایک فرق ہے، گیٹ کی جگہ پر